سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قیامت کے دن سورج نزدیک کیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل پر آ جائے گا تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے موافق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی تو ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ازار باندھنے کی جگہ تک، کسی کو پسینے کی لگام ہوگی۔ اور اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف یعنی منہ تک پسینہ ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے قیامت کے دن حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔ میں نے کہا، اللہ تو فرماتا ہے پھر حساب کیا جائے گا آسانی سے اور لوٹ جائے گا اپنے گھر والوں میں خوش ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حساب نہیں ہے، یہ فقط دکھا دینا ہے اس کے اعمال کا، اور جس سے جھگڑا ہوگا حساب میں قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے اور پروردگار کو بہت پسند ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوں اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اگر مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کے مجمع میں، اور جب بندہ ایک بالش میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ 1 ہاتھ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میں 1 بار دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ طاق ہے، دوست رکھتا ہے طاق عدد کو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے کسی آفت کی وجہ سے جو اس پر آئے، اگر ایسی ہی خواہش ہو تو یوں کہے، یا اللہ زندہ رکھ مجھ کو جب تک جینا میرے لیے بہتر ہو، اور مار مجھ کو جب تک مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، موت کو تو ہم میں سے سب ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ مطلب نہیں، بلکہ مومن جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی رحمت اور رضامندی کی اور جنت، تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور کافر جب آخر وقت آتا ہے، اس کو خبر دی جاتی ہے اللہ کے عذاب کی اور غصے کی، تو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں پسند کرتا اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بیماری سے چوزے کی طرح ہو گیا، یعنی بہت ضعیف اور ناتواں ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو کچھ دعا کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کیا کرتا تھا؟ وہ بولا، ہاں میں یہ کہا کرتا تھا، یا اللہ جو کچھ تو مجھ کو آخرت میں عذاب کرنے والا ہے وہ دنیا میں کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تجھے اتنی طاقت کہاں کہ اللہ کا عذاب اٹھا سکے دنیا میں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا، یا اللہ مجھ کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور مجھ کو بچا لے جہنم کے عذاب سے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کر دیا۔